السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اسٹڈی کریں گے ایکسکریٹری سسٹم کے بارے میں، اور اگر ہم بات کریں ایکسکریٹری کی تو یہ نکلا ہے ایکسکریشن سے۔ ایکسکریشن ہوتا ہے کسی چیز کو خارج کرنا یا نکالنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں جو ویسٹ مٹیریل یا فاضل مادہ، یعنی وہ مٹیریل جس کی باڈی کو ضرورت نہیں ہے، جس پروسیس کے ذریعے سے باڈی سے نکالا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ایکسکریشن۔ اس میں جو سسٹم انوالوڈ ہے، جو نظام انوالوڈ ہے، اسے کہا جاتا ہے ایکسکریٹری سسٹم۔ تو اگر ہم بات کریں اپنی باڈی کی، ہیومنس کی بات کریں تو ہماری باڈی میں جو مختلف طرح کی ویسٹ ہے وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں، اور اگر ہم بات کریں کہ کون کون سے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یورین، یعنی جو فالتو پانی پیشاب کی صورت میں ہماری باڈی سے ایکسکریٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سویٹ، جسے پسینہ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایک گیس ہے جو کہ باڈی سے ایکسکریٹ کی جاتی ہے، خارج کی جاتی ہے۔ اس طرح فیسز، ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ہضم ہونے کے بعد جو بچ جاتا ہے مٹیریل، اس باڈی سے سولڈ فارم میں ایکسکریٹ کیا جاتا ہے، وہ ہے فیسز۔ اب اگر ہم یورین کی بات کریں تو وہ کس طرح سے بن رہا ہے ہماری باڈی میں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سالٹ، کچھ نمکیات، اس کے علاوہ ویسٹ، مطلب یہ کہ ہماری باڈی کی بہت ساری سیلز ہیں، وہ ایسے مٹیریلز بناتے ہیں جو باڈی میں رہے گا تو باڈی کو نقصان پہنچے گا، اور باڈی کے لیے وہ کیا ہے؟ فالتو ہے، ویسٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ایکسس واٹر ہے، ہم نے پانی پیا ہے، اب جو پانی باڈی کو نہیں چاہیے، وہ ساری چیزیں، مطلب سالٹ، ویسٹ واٹر، باڈی کے سیل سے کہاں تک لے جایا جاتا ہے؟ وہ لائے جاتے ہیں کڈنی تک، یعنی مطلب یہ کہ باڈی کے سیل سے خون کے ذریعے سے انہیں پہنچایا جاتا ہے کڈنی تک۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، کڈنی سے آگے ایک ٹیوب کی طرح کا اسٹرکچر موجود ہے جسے کہا جاتا ہے یوریٹر۔ یوریٹر کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ویسٹ آیا ہے، اس کے علاوہ واٹر، اب وہ جو واٹر ہے اس کے اندر جو ویسٹ ہے اسے اس ٹیوب کے ذریعے سے بھیجا جاتا ہے اس اسٹرکچر کے پاس جسے کہا جاتا ہے بلیڈر۔ بلیڈر ہم دیکھ رہے ہیں کہ غبارے کی طرح کا اسٹرکچر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور ٹیوب کی طرح کا اسٹرکچر ہمیں نظر آ رہا ہے جسے کہا جاتا ہے یوریترا۔ اب یوریترا کے بعد یہاں پر ایک اوپننگ ہوتی ہے، ایک ہول ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جو پانی ہے یورین کی فارم میں، یعنی پیشاب کی فارم میں باڈی سے باہر ایکسکریٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے اب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آرگنز ہیں، مطلب یہ یورین کی فارمیشن میں جو آرگنز ہیں، ان میں کیا کیا آتے ہیں؟ کڈنی، اس کے ساتھ بلیڈر۔ اب اسی طرح اگر ہم بات کریں پسینے کی، سویٹ کی، اس میں کون سے آرگن انوالو ہے؟ اس میں آتی ہے ہماری اسکن۔ اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی بات کریں تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ہمارے لنگس کے ذریعے سے باڈی سے باہر بھیجی جاتی ہے۔ اب اگر ہم سویٹ کی بات کریں، جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں کیا آتا ہے؟ سینہ آتا ہے۔ یہ جو سویٹ ہے یہ کہاں پر آتا ہے؟ ہمارے جلد کے اوپر، اسکن کے اوپر۔ ہمارے اسکن کے اوپر جو ہے چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے سوراخ ہوتے ہیں۔ اب ان سوراخوں سے پانی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کچھ سالٹ منرلز، یا ہم کہہ سکتے ہیں کچھ نمکیات بھی جو ہے وہ باڈی سے باہر نکل آتی ہے۔ اس طرح اگر ہم بات کریں تو ہم کہہ رہے تھے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے وہ بھی باڈی سے ایکسکریٹ کی جاتی ہے، یعنی کہ باڈی سے باہر خارج ہو جاتی ہے لنگس کے ذریعے، جیسے کہ ڈائیگرام میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لنگس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں واٹر ویپرز، یعنی پانی آبی بخارات کی صورت میں ہے، وہ بھی یہاں سے ایکسکریٹ ہوتا ہے، باڈی سے باہر آتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے اسے باڈی سے کہاں لایا جاتا ہے؟ مختلف سیل سے لنگ تک اور پھر لنگ سے ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ اس ٹیوب کے ذریعے سے ناک یا پانی کے منہ کے ذریعے سے باڈی سے باہر ایکسکریٹ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایک اور ویسٹ کی بات کر رہے ہیں جو فیسز اگر ہم ان کی بات کریں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد جو خوراک ہضم ہو جاتی ہے، ہضم ہونے کے بعد جو باقی خوراک ہے وہ انڈائجسٹڈ فوڈ اسے کس فارم میں ایک سولڈ مٹیریل کی فارم میں باڈی سے باہر، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اوپننگ ہوتی ہے، ایک ہول ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم وہ فاضل مادہ جو کھانا ہضم ہونے کے بعد بچ گیا یا اسے جب باڈی سے باہر ایکسکریٹ کرتے ہیں، اس ویسٹ کو کہا جاتا ہے فیسز۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اسٹڈی کیا ایکسکریٹری سسٹم کے بعد